مجھے اولاد چاہیے کیونکہ تم ماں نہیں بن سکتی، اس لیے میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ دلاور زرتاشا پر بم پھوڑتا اپنی دوسری بیوی کو لے کر اپنے ہی کمرے میں بند ہو گیا۔ پیچھے زرتاشا کے ہاتھوں سے پریگننسی رپورٹ زمین پر گری تھی۔ وہ بہتی نگاہوں سے بند کمرے کو دیکھتی رات کے اندھیرے میں حویلی سے نکل گئی۔ شادی کے 4 سال بعد وہ پریگننٹ ہوئی تھی، لیکن اس کا شوہر دوسری عورت کو اس کے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ کبھی اس کے پاس واپس نہیں جائے گی اور بچے کو بھی خود سنبھال لے گی۔ صبح لانچ میں گری پریگننسی رپورٹ پر دلاور کی نظر پڑی تو وہ ساکت ہو گیا۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی دنیا اجاڑ چکا تھا۔ اس کا اندازہ اسے بہت جلد ہونے والا تھا۔ شاہ حویلی میں خوشیوں کا سماں تھا۔ گلزار شاہ کے بیٹے دلاور شاہ کی شادی تھی۔ شادی بھی اس کی محبت زرتاشا گیلانی سے ہوئی۔ یہ شادی دونوں طرف کے خاندان والوں کی دلی رضامندی کے خلاف تھی، مگر زرتاشا دلاور کی محبت تھی۔ زرتاشا گیلانی اور دلاور شاہ دونوں ہی مختلف جگہ سے تعلق رکھتے تھے۔ دلاور شاہ کا تعلق دنیا پر گاؤں سے تھا۔ اس کے والد گلزار شاہ اس گاؤں کے سردار تھے۔ گلزار شاہ اور زرین شاہ کی 2 اولادیں تھیں، دلاور شاہ اور ملیحہ شاہ۔ گلزار شاہ اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کے بعد اس گاؤں کا اگلا سردار دلاور شاہ نے ہی بننا تھا، جبکہ زرتاشا گیلانی کا تعلق لاہور شہر سے تھا۔ وہ لاہور کے ویل سیٹل علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ دونوں کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی۔ ذات مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں کے خاندان کے رسم و رواج بھی مختلف تھے، مگر زرتاشا اپنے 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ گیلانی خاندان بھی حاسی کھلی سوچ کا مالک تھا، مگر زرتاشا کے والد یوسف گیلانی کو یہ رشتہ آخری لمحے تک منظور نہیں تھا۔ وہ زرتاشا کو سمجھاتے بھی رہے، مگر زرتاشا اپنی ضد پر اڑی رہی۔ گیلانی خاندان کے سربراہ یوسف گیلانی اپنی بیوی صوفیہ گیلانی کے ہمراہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے 2 بڑے بیٹے عاصم گیلانی اور قاسم گیلانی جڑواں تھے، پھر اللہ پاک نے انہیں زرتاشا گیلانی سے نوازا تھا۔ زرتاشا گیلانی اپنے بڑے بھائیوں کی تو لاڈلی تھی، مگر زرتاشا کے سال بعد پیدا ہونے والے فہد گیلانی کی کرائم پارٹنر تھی۔ زرتاشا اور فہد جیسے 2 جسم ایک قلب جیسے تھے۔ فہد چھوٹا ہونے کے باوجود ہمیشہ زرتاشا کے بڑے بھائی کی طرح حفاظت کرتا۔ زرتاشا نے جب اپنی پسندیدگی کے بارے میں اپنے بھائی فہد سے ذکر کیا تو اس نے زرتاشا کے فیصلے میں اس کا ساتھ دیتے ہوئے یوسف گیلانی کو منا لیا۔ وہیں دوسری جانب دلاور شاہ کی والدہ زرین شاہ کی دلی خواہش دلاور شاہ کے لیے اپنی چھوٹی بہن کی بیٹی زرمین کو بہو بنا کر لانے کی تھی، جس پر انہوں نے دلاور کو منانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر دلاور کی پرزور خواہش کے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ یوں دلاور اور زرتاشا کی شادی طے پائی۔ دونوں خاندان کسی بھی معاملے میں ایک دوسرے سے کم نہیں تھے، مگر جانے کیوں یوسف گیلانی اور گاؤں کا ماحول اپنی بیٹی کے لیے مناسب نہیں لگتا تھا، جبکہ وہیں دوسری طرف زرین شاہ کو بھی زرتاشا اپنے ماحول میں ڈلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر دونوں کی شادی کا دن آ ہی گیا۔ بے حد دھوم دھام سے زرتاشا گیلانی اور دلاور شاہ کے نام لکھ دیا گیا تھا۔ دلہن بنے زرتاشا گیلانی اس وقت گردن جھکائے تیز دھڑکنوں کے ساتھ دلاور شاہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ماننا پڑے گا ادائے جان کی پسند کو، صحیح کہتے ہیں وہ کہ آپ ان کے ساتھ بہت جچو گی۔ ملیحہ نے زرتاشا سے اس کی نظروں میں زرتاشا کے لیے ستائش تھی، جس کی من موہنی صورت ملیحہ کی آواز پر حیا کی لالی دکھ اٹھی تھی۔ اس نے دھیمے سے لرزتی پلکیں اٹھائی تو ساتھ بیٹھے مسکراتے ہوئے دلاور کی آنکھوں میں ٹھہرے جذبات دیکھ کر اگلے ہی پل نظریں جھکا گئی۔ فی الحال وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے اتنی شرم کیوں محسوس ہو رہی تھی، وہ بھی دلاور سے، جبکہ وہ تو دلاور سے اتنی شرم نہیں کھاتی تھی۔ دونوں سال یونیورسٹی میں ہوتے تھے، بلکہ وہ دل کی بات بہت آرام سے دلاور سے کہہ جایا کرتی تھی، مگر شاید یہ وقت ہی ایسا تھا۔ مہمان اس سے آ کر مل رہے تھے، تبھی وہاں پر بے حد خوبصورت سی ایک لڑکی ملیحہ کے ہمراہ آئی۔ زرتاشا کا دھیان اس کی آنکھوں سے جھلکتے کرب نے کھینچا تھا۔ وہ پرسوز نظروں سے دلاور کو دیکھ رہی تھی۔ زرتاشا کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ دلاور تو بس اسے ہی نہارنے میں مصروف تھا۔ زرتاشا کو لگا جیسے اس کے دل سے بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے مسکرا کر دلاور کو دیکھ کر نظریں پھیر لیں۔ اس کے بعد زرتاشا نے اس لڑکی کو بھی دیکھنے سے اجتناب کیا۔ جانے وہ کون تھی، دلاور کو حسرت بھری نگاہوں سے کیوں تک رہی تھی۔ خیر رخصتی کے وقت زرتاشا اپنے بابا کے گلے لگ کر بے حد روئی۔ وہ جانتی تھی یوسف گیلانی اس رشتے سے خوش نہیں تھے، مگر صرف اس کی خوشی کی خاطر وہ یہاں کھڑے ہیں۔ زرتاشا کے رونے پر انہوں نے بھی اسے اپنے حصار میں لیا۔ مجھے امید ہے میری بیٹی اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہے گی۔ ان کے جملے پر زرتاشا نے بھاری ہوتی آنکھوں کو اٹھا کر اپنے بابا کو دیکھا۔ تبھی فہد زرتاشا کو حصار میں لے کر روان سا ہو گیا۔ زری فادی پاگل کیوں رو رہی ہو؟
मैं कौन सा दूसरे मुल्क जा रही हूँ जो जो तुम रो रही हो। जब मेरी याद आई तुम आ जाया करना मेरे पास। इसने फाहद के सर पर चीर लगाकर प्यार से कहा, अपना ख्याल रखना जरी। इसने जरताशा के माथे पर बोसा देकर कहा, मेरी बहन रखिएगा दिलावर भाई, मेरे दिल का टुकड़ा है आपके पास। इसने दिलावर को गले लगाते हुए कहा, फिक्र मत करो फाहद, तुम्हारी बहन बस तुम्हारे दिल का टुकड़ा नहीं, मेरी धड़कन भी है। जरताशा गिलानी जरताशा दिलावर शाह बनकर शाह हवेली आई। यहाँ आकर जरीन शाह तो मुख्तलिफ रस्मों में लग गई, यहाँ तक कि जरताशा की कमर ही थक कर तहत हो गई। इसने बेहद रोहानसा होकर अपने पहलू में बैठे दिलावर को मुखातब करके अपने मसाइल से आगाह किया, जिस पर दिलावर मुस्कुरा हर तबाह का रह गया। इतनी जल्दी थक गई मेरी जान, अभी तो आपने बहुत सारे मराहल से गुजरना है, जिसमें सबसे अहम मेरी मोहब्बत के मराहल हैं। इसने नहायत बेबाकी से सरगोशी करके जरताशा को लाल कर दिया, जिस पर जरताशा ने कोहनी इसके बाजू पर मारी। दिलावर ने जरताशा के चेहरे पर तरस खाते अम्मी जान से दोनों ही रहाई का अनायत लिया। कमरे में जाते जाते भी जरताशा को अफसरदा आंखों वाली लड़की नजर आई। शायद खानदान में किसी करीबी की बेटी थी, मगर इस वक्त जरताशा बस अपने और दिलावर के बारे में सोचना चाहती थी। वह इस वक्त दिलावर शाह कमरे में इसकी दलील बनी इसके इंतजार में बैठी हुई थी, जब दरवाजे की हल्की सी चिड़चिड़ाहट पर इसकी उंगलियां बेख्तियार एक दूसरे में उलझ गईं। दिलावर आहिस्ता कदमों से अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया और चंद लम्हे वही खड़ा इसे देखता रहा। सुरख जोड़े में सिमटी हुई पलकें झुकाए हुए वो इसके जरताशा थी, इसके जरी जिसके साथ इसके हवाब इसने जागती आंखों से देखा था, जो आज पूरा हो गया था। वो कदम कदम चलता बेड के करीब आ गया। अगर तुम ऐसे ही सर झुकाए रखोगी तो मैं मुंह दिखाई कैसे करूंगा। इसकी आवाज़ में हल्की सी शरारत, जरताशा के लबों पर बेहतियात लर्जिश आई। मुंह दिखाई क्या ज़रूरी है। दिलावर हल्का सा मुस्कुराया और इसके सामने आकर बैठ गया। ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि मेरा तो हक बनता है। आखिर इतनी जिद करके तुम्हें अपना बनाया है। इसने आहिस्तगी से इसकी थोड़ी को छुआ तो जरताशा की सांस जैसे अटक गई। इसने नज़रें उठाने की हिम्मत की तो सामने दिलावर की आंखों में ठहरी हुई वही शिद्दत थी जो निकाह के वक्त इसने लम्हा भर को देखी थी। इसकी निगाहों में ना शरारत थी ना बेसब्री, बस एक अजीब सी अपनाई और तस्कीन। अब ठीक है, मेरी दुल्हन बनकर तुम वाकई ही इतनी हसीन लग रही हो जितना मैंने सोचा था। जरताशा का चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। इसके चेहरे में क्या हासपन है, आप पहले भी तो देखते थे मुझे। जरताशा जैसे इससे तारीफ सुनने की मुतमईन थी, तभी लापरवाही से बोली, वो देखना और था, ये देखना और है। इसने धीरे से कहा और इसके कहने में सब कुछ शामिल था। पहले तुम मेरी ख्वाहिश थी, अब मेरी हकीकत हो। इसने जेब से छोटा सा महमली डिब्बा निकाला, मुंह दिखाई। शेयाने हान तो कुछ नहीं मिला, मगर ये छोटा सा तोहफा जो मेरी ख्वाहिश है, तुम हमेशा पहन कर रखो। दिलावर ने डायमंड का पेंडेंट इसके गले में डालकर इसे अपने हसार में लिया। जरताशा ने मोहब्बत से इस पेंडेंट को छुआ। मैं इसे हमेशा पहन कर रखूंगी दिलावर, हमेशा इसे अपने दिल के करीब के ये रखूंगी, और आपका दिया हुआ हर तोहफा मेरे लिए बेहद कीमती है। जरताशा ने दिलावर के हाथों को चूमकर मोहब्बत से कहा, तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे तुम्हारा असेर किया है जरी जान। दिलावर इसे खींचकर अपनी आगोश में लेता इस पर अपनी मोहब्बत का सहर बिखेरने लगा। अगली सुबह दिलावर की आंख शोर पर खुली थी। ये शोर यकीनन हवेली में इन दोनों के इंतजार में था। दिलावर ने अपने पहलू में सुकून से सोई हुई जरताशा के चेहरे पर आए बालों को उंगलियों से पीछे किया, इसके गले में अपना अंगूठा फेरा। मेरी जान नहायत नरमी से इसे पुकारा। जरताशा बेसुध सोई रही। जरी जान, दिलावर ने इसे पुकारा तो मुस्कुराई। उठ जाओ जाना, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। दिलावर की सरगोशी पर वह झटके से उठी तो वह भूल गई थी इस वक्त वो अपने घर नहीं अपने ससुराल में है, और पहले ही दिन ससुराल में अपना इमेज खराब नहीं होना देना चाहती थी। तभी वो तेजी से दिलावर की पकड़ में आने से पहले ही वॉशरूम भाग गई। जरी जान, रात को मेरे पास ही आना है। दिलावर की हानक पर वॉशरूम से जरताशा की खिलखिलाहट सुनते दिलावर मसरूर हो गया। सुबह नाश्ते की टेबल पर जरीन शाह ने गर्मजोशी के साथ जरताशा का इस्तकबाल किया, साथ साथ इसे तोहफा भी दिया और तकीयत की कि शाम को वो होने वाले सरदार की बीवी की तरह तैयार हो जाए। वलीमा इसकी हवेली में ही होना था, जिस पर वो सर हिला गई। दोपहर को जरताशा मलिहा के साथ हवेली देख कर रही थी। थोड़ी देर बाद ब्यूटिशियन ने आकर इसे तैयार करना था। दिलावर मर्दाना खाने में था। इसने बोर होने से अच्छा मलिहा के साथ हवेली देखने को तरजीह दी। कुछ देर बाद ब्यूटिशियन आने के बाद अपने कमरे में चली गई। इसके ना करने के बावजूद ब्यूटिशियन ने इसे जरीन शाह के हुक्म पर अच्छा खासा तैयार कर दिया था। इस वक्त कमरे में अकेली थी जब इसका ध्यान सुबह नाश्ते के मेज़ पर जरीन बेगम की जानब से मिलने वाले तोहफे की जानब गया। अलमारी में से वो भारी महमली डब्बी निकाली। इसमें खूबसूरत सी पाजेब थी। इसने आज से पहले कभी पाजेब नहीं पहनी थी, मगर कहीं जरीन बेगम बुरा ना मान जाए तो वो पाजेब पहनने की कोशिश करने लगी। मगर
جب بہت کوششوں کے بعد بھی پازیب کا ہک نہیں کھلا وہ روحان سا ہو گئی۔ تبھی وہ کسی کو بلانے کے لیے عجلت سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے قدم ڈگمگائے۔ اس سے پہلے وہ گرتی، صلاحیت سے اس کے کمر کے گرد مضبوط بازو کا سہارا باندھ کر دلاور نے برا وقت اسے سنبھالا تھا، ورنہ منہ کے بال سلامی سنگ مرمر کے فرش کو پیش کرتی۔ یہ اس کے فولادی وجود کو نازک سراپے کی چند ایک ہڈیاں تو لازماً گنی ہونی تھی، جبکہ خوف سے حلق میں اٹکی سانس کو کھیڑنے کی کوشش کرتے زرتاشا کی حنائی ہاتھوں کی گرفت خود بخود اس کے شانے کے گرد مضبوط تر ہوئی تھی۔ ویسے یہ بمشکل 40 کلو وزنی وجود دگنا بھاری ملبوسات کا بوجھ اٹھائے 180 کی سپیڈ سے سدھ بدھ گنوائی کسی کے تعاقب میں جا رہی ہو۔ میری جان! اپنے بازو پر سر رکھتے مہک کے لمس پر اس پر شوق نگاہوں سے دیکھتے دلاور نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ کاسنی رنگ کے باریک کامدار جوڑے میں سارے کیل کانٹوں سے لیس، سر پر سلیقے سے دوپٹہ ٹکائے، ماتھے پر بدحواسی کے لمحے الٹ چکے ٹکے کے ساتھ تیز تیز سانسیں کھینچتی آج اس لمحے اسے پل دلاور شاہ کے دل کو پھر سے اپنا بس میں کر چکی تھی۔ وہ تو گوڈے گوڈے اس کی محبت میں ڈوبا ہوا عاشق تھا، اس کی ان دلربا اداؤں کے آگے گائل ہوتا بے بس ہو گیا۔ اس پری پیکر سے اس درجہ قربت پر نگاہ چرانا جیسے تشنہ لبوں سے پانی کی بوندیں لگا کر خود کو پیاسے رکھنے کے مترادف تھا۔ بتائیں بھائی کہاں حواس بہتا سی باغی جا رہی تھی۔ دلاور مجھے امی جان نے بلایا تھا کسی سے ملوانے کے لیے، اور یہ جوڑا اور زیور بھی انہوں نے دیے ہیں، مجھ سے نہیں پہنا جا رہا۔ آخر میں اس نے روحان سا ہو کر کہا، اوئے رونے والی کیوں ہو گئی ہو؟ میں تمہیں اور اپنے فون کو لینے آیا تھا، مگر یہاں تو تم مجھے روکنے کے سارے منصوبے کیے بیٹھی ہو۔ اس کی حالت کے پیش نظر لہجہ ہلکا پھلکا رکھتے وہ اسے اندر آنے کا اشارہ کرتا اندر داخل ہوا۔ یہ لو پانی پیو اور بتاؤ مسئلہ کیا ہے، اور باغی کیوں جا رہی تھی؟ بیڈ پر بیٹھی ملل انگلیاں مروڑتی زرتاشا کے ہاتھ میں اس نے گلاس تھمایا، جسے وہ بلا توقف ایک سانس میں ختم کر گئی تھی۔ دلاور نے اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں کے ساتھ الجھایا، تمہارا یہ اپنی انگلیوں کو مروڑنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ مجھے اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یہ پازیب کی ہک مجھ سے نہیں کھل رہی تو کسی سے مدد لینے جا رہی تھی۔ مزید شرمندگی سے دو چار ہونے سے گریز برتنے سے اس نے باکس سے پازیب نکال کر دلاور کو دکھائی۔ دلاور گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ تو کیا ہوا میری جان؟ نہ پہنو اس پر، رونے کو تیار ہونے والی کون سی بات ہے یار؟ نہیں دلاور، امی جان نے مجھے بہت محبت سے دی تھی یہ پازیب، میں اسے پہننا چاہتی ہوں، زرتاشا نے منہ بنا کر کہا۔ اوف، ساسو ماں کو امپریس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دلاور نے ہنس کر وہ پازیب پکڑی، ایسی بات نہیں ہے۔ زرتاشا نے اسے گھورنے کی کوشش کی، مگر اس کی فارفتگی بری نظریں دلاور ڈریسنگ کا ٹیبل اس کے پیر کے قریب کھسکاتا نیچے جھکا۔ یہ کیا کر رہے ہیں دلاور؟ اس کے پیر کی جانب جھکنے پر زرتاشا بدک کر کھڑی ہونے لگی۔ بیٹھی رہو یار، کیا ہو گیا ہے؟ بیوی میری اس کے نازک شانے پر باری رکھ کر اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ نہیں، ہاتھ نہ لگائیں پیروں کو دلاور، اچھا نہیں لگتا۔ اس شاہیان بان والے شخص اپنے قدموں میں جھکا دیکھ وہ سراسیم ہوئی، جس کا دلاور کوئی اثر لیے بغیر ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر بیٹھا تھا۔ مجھ سے تمہارے چہرے پر پریشانی نہیں دیکھی جاتی زری، یہ بات میں تمہیں بہت دفعہ کر چکا ہوں، تم پھر بھی ٹینشن لے کر اپنی نازک جان کو ہلکان کیے رکھتی ہو۔ اس کے بار بار پیر کھینچنے پر دلاور نے طبی نظروں سے اسے گھورا تھا، جس پر مرتا کیا نہ کرتا مصدق زرتاشا کو اپنے چھوٹے چھوٹے حنائی پیر ٹیبل پر رکھنے ہی پڑے تھے، جہاں وہ پازیب کا لاک کھولے اس کی زینت بڑھانے کا منتظر تھا۔ کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا دلاور؟ آپ سب کو پتہ ہے دلاور شاہ زرتاشا یوسف کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا ہے۔ وہ ہنس کر اس کی بات ٹال گیا تھا۔ زرین بیگم زرتاشا کو لینے آئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ایک دم سے چپ ہوئیں۔ سامنے زرین بیگم کو دیکھ کر زرتاشا سٹ پٹا کر لب کھینچتے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھا کر آنکھیں میچ گئی۔ امی جان! دلاور مسکراتا ہوا کھڑا ہوا، دیکھیں آپ کے دیے ہوئے زیور میری نازک جان بیوی کو مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں۔ دلاور نے زرین بیگم کے کندھے پر بازو پھیلا کر کہا، ماشاءاللہ اتنی پیاری تو لگ رہی ہے میری بہو، ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی زرتاشا کے ساتھ کہ وہ یہ سب پہنے۔ گاؤں کے سردار کی اکلوتی بہو ہے، یہ سب تو رشتہ ہے نا۔ وہ زرتاشا کو لیے وہاں سے چلی گئیں۔ ولیمے کی رسم پوری دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ جب اسٹیج پر بیٹھی زرتاشا کے قریب زارمین آ گئی۔ زرتاشا نے اسے پہچان لیا تھا، مگر اس نے زارمین کو کچھ محسوس نہیں ہونے دیا۔ بہت خوش قسمت ہو تم زرتاشا، جو تمہیں دلاور شاہ مل رہا ہے، زارمین نے اسٹیج سے قدرے فاصلے پر کھڑے دلاور شاہ کو نگاہوں کے حصار میں لے کر کہا۔ تبھی ملیحہ بھی وہاں آ گئی۔ بھابھی، یہ میری خالہ کی بیٹی زارمین ہے، میں چلتی ہوں۔ زارمین وہاں سے نکل گئی۔ بھابھی برا مت منائیے گا، زارمین تھوڑی سی انٹروورٹ ہے، کم ہی گلتی ملتی ہے، ملیحہ نے زرتاشا کے چہرے پر نظر ڈال کر کہا، جو زارمین کی باتوں میں کھو گئی تھی۔ ایک دم ہوش میں آئی، کوئی بات نہیں ملیحہ، جبکہ زارمین کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کر خدا سے دلاور نہ ملنے کی شکوے کرنے لگی۔ انسان بھول جاتا ہے، کچھ چیزیں ہماری بھلائی کے لیے ہم سے دور کر دی جاتی ہیں، مگر انسان بڑا ہی ناشکرا ہوتا ہے۔
وقت اپنی روش میں گزرتا چلا گیا، دن ہفتوں میں، پھر ہفتے، مہینوں سے سالوں میں۔ آج دلاور اور زرتاشا کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ ملیحہ کی شادی ہو چکی تھی۔ زرتاشا نے بلا شبہ حویلی والوں کو اپنے لیے بنائے رائے کے وقت کے ساتھ بدل دیا تھا۔ جہاں زرین بیگم کو لگتا تھا زرتاشا وہاں کے ماحول میں گھل مل نہیں پائے گی، زرتاشا دلاور شاہ کی محبت کے لیے وہاں کے ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ ان 3 سالوں میں بہت کچھ بدلا۔ زری کے فادی کی شادی ہو گئی، وہ کینیڈا میں ہوتا تھا۔ کچھ نہیں بدلا تھا تو زرتاشا اور دلاور کی محبت تھی، جو وقت کے ساتھ زرتاشا کے مطابق بڑھی تھی۔ دلاور شاہ اب گلزار شاہ کی جگہ گدی سنبھال رہا تھا۔ آج ان کی شادی کی سالگرہ تھی، جسے ہمیشہ کی طرح دلاور نے نہایت اعلیٰ شان انداز میں منائی تھی۔ لوگ دلاور زرتاشا کی جوڑی دیکھ رشک کرتے تھے، مگر ایک کمی تھی۔ ان 3 سالوں میں جس خبر کا زرین بیگم کے ساتھ آدھے گاؤں کا انتظار تھا، وہ خبر ہونس نہیں ہوئی تھی۔ وہ خبر جس میں گاؤں کی سرداری کے وارث کی آمد کی خوشی موجود تھی۔ اس خبر سے ابھی سب محروم تھے۔ زرتاشا نے اپنا چیک اپ بھی کروایا تھا، مگر ڈاکٹر کے مطابق اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب قدرت کی جانب سے دیر ہے۔ اور یوں ہی ایک اور سال گزر گیا۔ فادی کے گھر بیٹی ہوئی تھی، جبکہ ملیحہ بھی ماں بن چکی تھی۔ زرین بیگم نانی بن چکی تھی، مگر ان کے نزدیک ان کی نسل تو دلاور کی اولاد سے آگے بڑھے گی، جس پر زرتاشا اب چپ چاپ سی رہنے لگی۔ محفلوں میں اس کا ذکر سردار کی بیگم کی حیثیت سے نہیں، اولاد نہ ہونے کی حیثیت سے ہونے لگی، جو بات اس کے دل کو تکلیف زدہ کرنے لگی تھی۔ اسی تکلیف میں اضافہ تب ہوا جب اسے دلاور بھی خود سے کھچا کھچا محسوس ہونے لگا۔ اس کے دل میں دلاور کے درد ہونے کا خوف جاگنے لگا۔ وہیں دوسری جانب دلاور صبح امی جان کے ساتھ ہونے والی ملاقات پر پریشان تھا۔ شام ڈال چکی تھی، شاہ حویلی کی وسیع صحن نیم تاریکی اتر رہی تھی۔ بڑے حال میں زرین شاہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح تھی، مگر لبوں پر ذکر نہیں تھا۔ ان کے چہرے پر بے چینی کی لکیریں نمایاں تھیں، جیسے وہ کئی دنوں سے کوئی فیصلہ اپنے اندر کیے بیٹھی ہوں۔ دلاور کو بلاؤ، انہوں نے ملازمہ سے کہا۔ چند لمحوں بعد دلاور اندر داخل ہوا۔ لمبا قد، سنجیدہ چہرہ، مگر آنکھوں میں تھکن۔ وہ سیدھا آ کر ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی امی جان، خیریت ہے؟ زرین شاہ نے کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھا، جیسے الفاظ سن رہی ہوں، پھر تسبیح ایک طرف رکھ دی۔ دیکھو دلاور، 4 سال ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو۔ دلاور کا چہرہ سخت ہو گیا، جیسے وہ سمجھ گیا ہو امی جان کیا بات کرنے والی ہیں، مگر وہ خاموش رہا۔ 4 سال، انہوں نے دوبارہ دہرایا۔ آواز میں دباؤ بڑھ گیا۔ اور تمہاری بیوی ابھی تک ہمیں خوشخبری نہیں سنا سکی۔ یہ جملہ جیسے خنجر کی طرح لگا۔ دلاور نے نظر جھکا لی۔ امی جان، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی؟ وہ تلخ ہنسی۔ اللہ نے علاج بھی رکھا ہے، تدابیر بھی رکھی ہے، صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا ایمان نہیں ہوتا بیٹا۔ دلاور نے گہری سانس لی۔ ہم نے علاج کروایا ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹرز کی رپورٹ نہیں چاہیے، وہ پہلی بار بلند آواز میں بولی۔ مجھے اپنا گھر کا چراغ چاہیے، اپنے شوہر کی نسل کا وارث چاہیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے 4 سال پہلے تمہیں تمہاری پسند کی شادی کرنے سے نہیں روکا تھا۔ ان کی آواز اب دھیمی تھی، مگر اس میں چھپا ہوا شکوہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ ہماری خواہش تھی کہ تم زارمین سے شادی کرو، اپنا خون، اپنا خاندان، سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا۔ دلاور نے سر اٹھایا۔ امی جان، میں زرتاشا سے محبت کرتا ہوں۔ محبت؟ وہ پھر مسکرائیں، مگر اس بار آنکھوں میں نمی تھی۔ محبت سے خاندان نہیں چلتے دلاور، نسل چلتی ہے، اولاد سے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ دلاور، 4 شادیوں کی اجازت بھی اللہ نے ہی دی ہے۔ دلاور چونک کر ماں کو دیکھنے لگا، جیسے وہ سننا نہیں چاہتا تھا، مگر سن رہا تھا۔ خیر، اب 4 سال انتظار کو بہت ہوتے ہیں، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا۔ اب میں چاہتی ہوں، تب نہیں تو اب، تم زارمین سے شادی کر لو۔ امی جان، دلاور کھڑا ہو گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے، میں زرتاشا کے ساتھ ایسا۔ زرتاشا کو بے شک مت چھوڑنا، انہوں نے فوراً کہا، جیسے پہلے سے تیار ہوں۔ وہ اپنی جگہ رہے گی، مگر مجھے اپنے گھر میں بچوں کی آواز چاہیے۔ دلاور کے ہاتھ مٹھیوں میں بدل گئے۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف؟ ان کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھڑک اٹھیں۔ انصاف اس لڑکی کے ساتھ ہوگا جس نے 4 سال میں اس گھر کو وارث نہیں دیا، یا میرے ساتھ ہوگا جس نے اس خاندان کو سنبھالا ہے۔ وہ اچانک اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر بولی۔ تمہیں میری قسم ہے، تمہیں زارمین سے شادی کرنی ہوگی۔ دلاور جیسے پتھر بن گیا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی، ان کی آواز ٹوٹنے لگی، مگر لہجہ سخت رہا، تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ یہ جملہ سن کر دلاور قدم ڈگمگا گئے۔ امی جان، ایسا نہ کہیں، پھر مان لو میری بات۔ وہ تقریباً رو پڑیں۔ میں نے زندگی میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی تھی۔ باہر کہیں دور اذان کی آواز گونجی، مگر اندر جیسے وقت رک گیا تھا۔ دلاور نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے زرتاشا کا مسکراتا چہرہ یاد آیا، اس کی آنکھیں، معصومیت، اس کا اعتماد، اور دوسری طرف ماں کی قسم۔ وہ ہار گیا تھا، کسی سے نہیں، اپنے ہی دل سے۔ زرتاشا نہیں مانے گی، اس کی آواز بھر آئی۔
زرین شاہ نے فوراً اس کا چہرہ تھام لیا۔ مجھے پتا تھا میرا بیٹا کبھی میری بات نہیں ٹالے گا۔ یہ جملہ دلاور کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ کبھی کبھی انسان اپنے سب سے قریبی لوگوں کے ہاتھوں ہی ہار جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ راہداری میں اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں اسے صرف ایک چہرہ دکھائی دے رہا تھا، زرتاشا کا، جسے وہ شاید خود اپنے ہاتھوں سے کھونے جا رہا تھا۔ زرتاشا پر دلاور کا فیصلہ پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ اسے پیروں کی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ زری میری مجبوری سمجھو، میں سردار ہوں، میرا وارث ہونا ضروری ہے، تمہاری حیثیت کبھی نہیں بدلے گی۔ دلاور نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ نہیں دلاور، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ امی جان، آپ دلاور کو کہیں نا کہ وہ میرے ساتھ ایسا مت کریں، آپ انہیں کہیں گی تو مان لیں گے۔ نیم آنکھوں کے ساتھ ان کے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھی ہوئی زرتاشا نہایت ہی دل گرفتگی کے انداز میں بول رہی تھی۔ زرین بیگم اس کی کسی بھی بات پر توجہ دیے بنا اپنے ہاتھوں میں چلتی ہوئی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ زرتاشا، تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں، تم اگر میرے اس گھر کو وارث نہیں دے سکتی تو ہم ایک اور بہو لے آئیں گے، اور یہ روز روز آ کر میرے پاس رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ ہم ہماری بات سے نہیں مکریں گے۔ دلاور شاہ کی شادی ہو گئی، ہم ان کی دوسری شادی کریں گے۔ آپ چاہیں جو بھی کہہ لیں، ہم دلاور شاہ کی دوسری شادی کرا کر وہاں سے اپنے اس حویلی کے لیے وارث لائیں گے۔ آپ کا عہد وہی رہے گا۔ جواب ہے، آپ کو یوں اپنے معیار سے گرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنگ دلی سے زرین بیگم بغیر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھے ہوئے گویا ہوئی، جبکہ ان کی بات پر دلاور تو تڑپ کر رہ گیا۔ اولاد تو مرد کے نصیب کی ہوتی ہے نا امی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے خدا نے ایسا ہی بنایا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ آپ صرف میری ساس تھوڑی ہیں، آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے نا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح عزیز رکھیں گی، تو پھر آج آپ کو میری تڑپ کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ میں دلاور شاہ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اس کو بٹا ہوا تو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی امی جان۔ تڑپتے ہوئے بولتی وہ اس کے دونوں پاؤں کو تھام گئی تھی۔ زرین بیگم اپنے دل کو سخت بناتے ہوئے اپنی آنکھوں کو مید چکی تھی۔ اس کے چہرے کی طرف نظر اٹھانا تک محال تھا۔ جب سے اس نے دلاور شاہ کی دوسری نکاح کی خبر سنی تھی، اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ کر رہ گیا تھا۔ وہ دلاور شاہ جو اس پر اپنے جذبے لٹاتا تھا، اگر ایک پل کے لیے وہ اسے دکھائی نہیں دیتی تھی تو پوری حویلی سر پر اٹھا لیتا تھا۔ وہ دلاور شاہ کسی اور کا ہو جائے گا، یہ خیال اس کے پورے وجود میں اذیت سے چونٹیاں دوڑا چکا تھا۔ ہر کوئی اس کے درد سے نگاہیں چرائے ہوئے بس اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا تھا۔ کسی کو پرواہ نہیں تھی، تو دلاور شاہ کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیسے رہتی، اپنے من پسند شخص کو کسی کے ساتھ بٹا ہوا کیسے دیکھتی، اس حویلی میں رہتے ہوئے دلاور شاہ کو کسی اور کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتے ہوئے کیسے دیکھتی۔ زرتاشا، ضد مت کرو، تم جانتی ہو کہ یہ ضروری ہے، ہماری اس حویلی کو وارث کی ضرورت ہے، ہم بچوں کی آوازیں سننے کے لیے ترس گئے ہیں، ہم نے تمہیں بیٹی بنا کر ہی اس گھر میں رکھا ہے، تبھی تو شادی کے 4 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم نے کبھی تمہیں اولاد کی بات نہیں کی، مگر اب ہم اور انتظار نہیں کر سکتے، ہم دلاور کی شادی کرا کر ہی رہیں گے، چاہے آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ سرد سے لہجے میں کہتی ہوئی زرین بیگم وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ زرتاشا تڑپتے ہوئے ان کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے پھر سے ان کے قدموں کو تھام لیتی، زرین بیگم اپنے قدموں کو اٹھاتے ہوئے لمبے لمبے ڈاگ بڑھتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ زرتاشا اپنے ہاتھوں میں چہرے کو چھپاتے ہوئے سسک سسک کر روتے ہوئے کسی کے دل میں آندھیوں طوفان ہی اٹھا گئی تھی۔ دلاور شاہ جو اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے اسے ڈھونڈنے نکلا تھا، اسے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر فریاد کرتے ہوئے دیکھ کر تڑپ ہی تو گیا تھا۔ یہ عورت اس کے دل میں بہت ہی اونچی مسند پر برجمان تھی، مگر افسوس، اولاد کی نعمت سے وہ دونوں ہی محروم تھے۔ اپنی ماں کی ضد کے چلتے ہوئے اور ان کی بیمار طبیعت کو دیکھتے ہوئے وہ دوسری شادی کی حامی بھر چکا تھا، مگر اس کا دل تھا کہ زرتاشا دلاور شاہ سے آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہی وہ کسی طرح تڑپتے ہوئے خود کو روک پاتا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ پھر بھی جب زرتاشا کی سسکیاں اس کے کانوں میں پڑی تو اس کا دل بغاوت پر اتر آیا۔ اس نے لبوں کو اتنی شدت سے کاٹا کہ خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ آنکھیں مینچ لی تاکہ سامنے جا کر اسے تھام لینے کی خواہش کو کچل سکے، کیونکہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ جاتا تو شاید پوری حویلی کو آگ لگا دیتا، اسے اپنی باہوں میں چھپا لیتا اور دنیا سے اعلان کر دیتا کہ اسے کسی وارث کی نہیں، صرف اسی عورت کی ضرورت ہے۔ مگر وہ کھڑا رہا، بے بس، خاموش، اپنے ہی فیصلے کے بوجھ تلے دبتا ہوا، اور سامنے فرش پر بیٹھی زرتاشا ٹوٹتی رہی، جیسے اس کی ہر سسکی اس حویلی کی دیواروں میں دراڑ ڈال رہی ہو۔ پچھلے 2 روز سے زرتاشا دلاور کی بات چیت بند تھی۔ آج زرتاشا نے سوچا وہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی جائے گی تو شاید دلاور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے۔ رات کے پچھلے پہر جب زرتاشا نے حویلی کا دروازہ اپنے پیچھے
بند کیا تو اسے لگا جیسے وہ صرف ایک گھر نہیں اپنی پوری دنیا چھوڑ چکی ہے۔ صحن میں لگے فانوس کی جلتی بجھتی زرد روشنی دیواروں پر لرز رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا اس کے آنسوں کو مزید سرد کر رہی تھی۔ اس نے آخری بار مڑ کر حویلی کی بلند عمارت کو دیکھا، وہی جگہ جہاں اس نے محبت، خواب اور اپنی پہچان سب کچھ دلاور کے آگے رکھ دیا تھا، مگر آج وہ سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ دل میں ایک ضد تھی، ایک بچکانہ سی امید کہ شاید اس کے جانے سے دلاور رک جائے، اسے منانے آئے، اسے واپس لے جائے، مگر قدم پھر بھی نہ رک سکے۔ اپنے میکے پہنچی تو دروازہ کھلتے ہی یوسف گیلانی کی حیرت زدہ نگاہیں اس پر جم گئیں۔ زرتاشا بچے اس وقت، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس باپ کے سینے سے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اسے سہلاتے رہے، سوال کرتے رہے، مگر زرتاشا کے پاس لفظ نہیں تھے، صرف درد تھا جو آواز بننے سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے تو کہا تھا وہی شخص مجھے خاص پسند نہیں، مگر نہیں، اس وقت محبت سر پر سوار تھی۔ یوسف گیلانی بیٹی کی حالت دیکھ کر بیوی کے سامنے اپنا غبار نکار رہے تھے۔ اچھا نہ آہستہ بولے گیلانی صاحب، بچی سن لے گی۔ مسز گیلانی نے انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ زرتاشا مزید کچھ بھی سنے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے 2 دن اس نے خود کو کمرے میں بند رکھا، نہ ٹھیک سے کھایا نہ سوئی۔ آنکھیں بند کرتی تو زرین بیگم کے الفاظ گونجتے، کھولتی تو دلاور کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ تیسرے دن صبح اچانک اسے چکر آیا، زمین جیسے گھومنے لگی۔ عاصم بھائی کی بیوی نے اسے سنبھالا اور گھبرا کر اسے ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال کی دیواروں کو بے چینی سے دیکھتی زرتاشا عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی، دل جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ تبھی وہاں ڈاکٹر آئی۔ مبارک ہو، اب ماں بننے والی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے زرتاشا کو لگا وہ سن نہیں رہی، خواب دیکھ رہی ہے۔ کیا؟ جی، تقریباً 2 ماہ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے، مگر یہ آنسو درد کے نہیں، خوشی کے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے، جیسے پہلی بار کسی انمول حقیقت کو محسوس کیا ہو۔ دل میں ایک ہی خیال آیا، دلاور، وہ خوش ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھابھی آپ کسی کو بھی مت بتائیے گا، زرتاشا نے اپنی بھابھی سے کہا، جو خود بھی زرتاشا کی خوشی میں خوش ہو رہی تھی۔ تم فکر مت کرو میری جان، تم خود ہی بتانا۔ چلو چلے۔ وہ جلدی جلدی گھر لوٹی، چند کپڑے اٹھائے بغیر کسی کو کچھ بتائے واپس شاہ حویلی کی طرف نکل پڑی۔ رستے بھر اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک، جیسے اندھیری رات کے بعد پہلی صبح طلوع ہونے پر چمک واضح ہوتی ہے۔ اس نے سوچا جیسے ہی دلاور کو بتائے گی وہ سب کچھ بھول جائے گا، اسے اپنی باہوں میں بھر لے گا، امی جان کی ہر ضد ختم ہو جائے گی۔ مگر حویلی کے قریب پہنچتے ہی اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ دروازے پر گاڑیوں کی قطار تھی، لان میں روشنیوں کی چمک، اندر سے عورتوں کی ہنسی اور ڈھولکی کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دل میں انجانا خوف سر اٹھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی، ہال میں قدم رکھتے ہی اس کی سانسیں رک گئی۔ سامنے دلاور شاہ بیٹھا تھا، شیروانی میں، سر پر صحرا، اور اس کے برابر میں سہجڑ میں بیٹھی زارمین۔ نکاح کی مبارک ہو سردار صاحب۔ یہ لفظ جیسے کسی نے اس کے سینے پر خنجر کی طرح اتار دیے ہوں۔ ارد گرد کی روشنی اچانک مدھم پڑ گئی، شور غائب ہو گیا، اور زرتاشا کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ اس نے دلاور کو دیکھا، وہی شخص جس کے لیے وہ خوشی کی خبر لیے آئی تھی، آج کسی اور کا ہو چکا تھا۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ کسی نے اسے دیکھا، سرگوشیاں شروع ہوئیں، مگر وہ ساکت کھڑی رہی، جیسے وقت نے اسے منجمد کر دیا۔ اس وقت ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر چلے گئے۔ ارے یہ تو سردار کی پہلی بیوی ہے نا، بیچاری بانجھ تھی، تبھی دوسری شادی کی ہے۔ دیکھو دلاور، میں بانجھ نہیں ہوں، میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ جملہ وہ چیخ چیخ کر سب کو سنانا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آواز نہ نکلی۔ وہ مڑی، لڑکھڑاتے قدموں سے واپس چل دی۔ ہر قدم کے ساتھ دل میں کچھ ٹوٹتا رہا، امید، محبت، یقین، سب۔ زرتاشا اپنے کمرے کے باہر کھڑی دلاور کا انتظار کر رہی تھی۔ جب زرمین کا ہاتھ تھامے وہ وہاں آیا، مگر سامنے زرتاشا کو دیکھ کر اس کے قدم تھم گئے۔ زری، دلاور کی سرگوشی پر اس کے ساتھ کھڑی زرمین نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ سامنے زرتاشا کو دیکھ کر اس نے لب بھینچے، پھر اپنی گرفت دلاور کے ہاتھ پر مضبوط کر دی، جیسے اسے کچھ یاد کروایا تھا۔ کیوں؟ صرف ایک حرفی سوال کے ساتھ آنکھوں میں لاتعداد آنسو لیے وہ دلاور کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اولاد چاہیے، کیونکہ تم ماں نہیں بن سکتی، اس لیے میں نے دوسری شادی کر لی۔ دلاور نے زرتاشا کے سر پر بم پھوڑا۔ اتنے کم ظرف نکلو گے تم، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ چیخ پڑی تھی، مگر اسے غصہ تب چڑھا جب دلاور اسے کوئی جواب دیے بغیر، ایک بھی لمحہ بھی رکے بغیر، اپنی نئی دلہن کا ہاتھ تھامے سیدھا اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا جو کبھی زرتاشا کی دنیا ہوا کرتا تھا۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر آخری مہر لگا دی ہو۔ زرتاشا کے ہاتھوں میں پکڑی فائل ڈھیلی پڑی اور سفید کاغذ فرش پر بکھر گئے۔ ان میں سب سے اوپر وہ رپورٹ تھی جس پر واضح لکھا تھا، پریگنینسی پازیٹیو۔ اس کی نظریں دھندلا گئی، وہ جھک کر اسے اٹھانا بھی بھول گئی، بس خالی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی، جس کے پیچھے اس کی محبت، اس کا حق، اس کی پہچان، اس کا شوہر کسی اور کی جولی میں ڈالنے والا تھا۔ اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے،
اس حویلی میں اب اس کا دم گھٹنے لگا۔ باہر آسمان پر بادل چھا گئے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ حویلی کے دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اب وہ صرف دلاور کی بیوی نہیں تھی، ایک ماں تھی، اور اس لمحے اس نے فیصلہ کر لیا، یہ بچہ وہ اکیلے ہی پالے گی، چاہے اسے اپنی پوری زندگی کیوں نہ دینا پڑے۔ بارش کی پہلی بوند اس کے چہرے پر گری اور وہ خاموشی سے اندھیرے میں چلتی چلی گئی۔ دلاور نے کمرے میں آ کر زرمین کا ہاتھ چھوڑا۔ میں آتا ہوں، وہ اسے کہہ کر خود ٹیرس میں چلا گیا۔ زرتاشا کی حالت دیکھ کر اس کا دل ڈگمگایا۔ تبھی بنا ایک لمحہ رکے وہ کمرے میں آ گیا۔ اگر وہاں رکتا تو یقیناً زرتاشا کی آنسو باندھ لیتے۔ 5 منٹ بعد وہ کمرے میں آیا تو زرمین روایتی انداز میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ خوبصورت لگ رہی ہو۔ دلاور نے بامشکل اپنے تاثرات کو کنٹرول میں رکھا۔ اس کی تعریف کی۔ زرمین مسکرائی۔ زرمین، میں ایک بااصول مصروف انسان ہوں، مجھے دو ٹوک بات کرنے کی عادت ہے۔ وہ جو شاید مزید اپنے حسن کا حرج وصول کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ دلاور کی آواز پر ساکت ہوئی تھی، جس کا لہجہ ایک دن کے لیے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس گھر کا ہر فرد میرے مزاج کو سمجھتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج سے تم بھی میری پسند ناپسند جان لو۔ سائڈ ڈرا سے ایک سرخ معمولی ڈبی نکال کر کھولتے اس نے ایک نظر زرمین پر ڈالی، جس کا دل اس کی تہمت پر کچھ پریشان ہوا۔ مجھے تیز لہجے اور اونچی آواز میں بات کرنے والی لڑکیاں سخت ناپسند ہیں، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ وہ شاید کچھ دیر پہلے زرتاشا کے چیختے لہجے کو بھول گیا تھا۔ ڈبی میں سے سونے کی ایک بریسلٹ اس کی کلائی میں ڈالتے وہ سب کا لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ پکڑنے پر زرمین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دلاور شاہ اس کی ازلی خواہش تھا، اس کی محبت، اس کا محبوب، جو قدرت نے اس سے چھین کر پہلے کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا اور اب اسے دے دیا گیا تھا۔ میری بات پر آگے سے تم بحث نہیں کرو گی، مجھے بات بار بار دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ اس کے احساسات کو نظر انداز کرتے دوسری ہدایت بھی زرمین کے کانوں میں انڈیلی گئی۔ خاندان بھر میں کون واقف نہ تھا دلاور کی زرتاشا سے محبت کے بارے میں؟ وہ اس کی ابد سے، اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہوتی اس کی بحث کو بھی سر آنکھوں پر رکھتا تھا اور کہاں سے اپنے موڈ چارٹ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ہماری اس کمرے کی کوئی بات اس چار دیواری سے باہر نہیں جائے گی۔ اب اس نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اسے اور زیادہ سنجیدگی سے کہا تھا۔ زرمین کی ہتھیلیاں اب پسجنا شروع ہو چکی تھی، مگر وہ مسلسل گردن جھکائے اس کے احکام سنتی رہی۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، اس لیے مجھ سے کبھی اس کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر دلاور شاہ نے ایک اور حکم صادر کیا۔ زرمین نے لب اینچ لیے۔ اس کا مجازی خدا شادی کی پہلی ہی رات اس کو نہ جانے کون سا واقعہ ازبر کروانا چاہتا تھا۔ میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ساس بہو کے روایتی جھگڑے ہوں۔ ویسے بھی تم ان کی پسندیدہ بہو ہو، تو مجھے امید ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت پسند نہیں کرتا اور نہ ہی یہ چاہوں گا کہ آج کے بعد تم مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرو میں تمہارے لیے خود کو یا اپنے اصولوں کو بدلوں۔ آخری بات کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم چینج کرنے جا سکتی ہو۔ وہ اپنے کپڑے نکالنے کی غرض سے الماری کی جانب بڑھا۔ صبح کی مدھم روشنی بڑے بڑے جھٹکوں سے ہوتی ہوئی لاؤنج کے سنگ مرمر کے فرش پر پیر رہی تھی۔ تبھی دلاور کے کمرے کا دروازہ کھلا اور دلاور باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر نیند کی تھکن تھی، مگر آنکھوں میں بے چینی، جیسے رات بھر کچھ اسے سونے نہ دے سکا ہو۔ اس کے پیچھے سرخ جڑ میں ملبوس زرمین بھی نکلی، ہاتھوں میں چوڑیاں ہلکی سی کھنک پیدا کر رہی تھی۔ اس نے شرمیلی مسکراہٹ سے دلاور کو دیکھا، مگر وہ جیسے کسی اور دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ وہ چند قدم ہی آگے بڑھا کہ اچانک اس کی نظر لاؤنج کے فرش پر بکھرے سفید کاغذوں پر جا ٹھہری۔ کاغذات کمرے سے کچھ فاصلے پر پڑے تھے۔ دلاور کے قدم بے اختیار رک گئے۔ دل میں ایک انجان سا کھٹکا اٹھا۔ زرمین نے بھی اس کی نگاہوں کا رخ دیکھا، مگر اسے ان کاغذوں میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی، شاید کسی نوکر سے گر گئے ہوں۔ وہ بے پرواہی سے دیکھتی آگے بڑھنے لگی، مگر دلاور نے اس کی بات سنی تک نہیں۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں، دلاور نے اسے کہا اور خود وہ آہستہ آہستہ ان کاغذوں کی طرف بڑھا، جیسے ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہو۔ جھک کر اس نے اوپر والا کاغذ اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ پریگنینسی رپورٹ پازیٹیو۔ لفظ اس کی آنکھوں میں چبھنے لگے، سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ یہ اس کی نظر فوراً تاریخ پر گئی، کل کی تاریخ۔ اچانک اسے زرتاشا کا چہرہ یاد آیا۔ خاموش ٹوٹا ہوا لہجہ، وہ لمحہ جب وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے سنے بغیر دروازہ بند کر دیا تھا۔ کاغذ اس کے ہاتھ سے پھسل کر دوبارہ فرش پر گر گیا۔ نہیں، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، مگر یہ انکار حقیقت کو بدل نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا پیچھے ہٹ گیا، جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل رہی ہو، مگر وہ کچھ بول نہ سکا۔ آواز جیسے کہیں گم ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے صرف ایک منظر گھوم رہا تھا، زرتاشا کی کرب شدہ آنکھیں۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس نے بمشکل سرگوشی کی۔ دلاور نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا، جیسے ابھی زرتاشا سامنے آ جائے، جیسے یہ سب ایک ڈراؤنا خواب ہو، مگر لاؤنج خالی تھا، دروازے بند تھے۔ اچانک وہ تیزی سے دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ زرتاشا، اس کی آواز پہلی بار خوف سے کانپی، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ اسے اس لمحے احساس ہوا وہ اپنی زندگی کی سب سے
बड़ी खुशी को खुद अपने हाथों से ठुकरा चुका है और शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गया, दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। दिल में एक और जुमला बार बार गूंज रहा था, मैंने क्या कर दिया। सुबह की रोशनियां पूरे लॉन्च में फैल चुकी थी, मगर दिलावर की दुनिया पर अंधेरा उतर आया था। वो नाश्ता करने के बजाय मुलाजमा से अपनी गाड़ी की चाबी मंगवाता हवेली से बाहर निकलता चला गया। वो गाड़ी को हवाओं से बातें करवाता लाहौर लाया था। इसे उम्मीद जरताशा अपने बाबा के घर होगी। गिलानी हाउस जाती ही इसका सामना यूसुफ गिलानी से हुआ, जो इसे देखते ही गुस्से में आ गए, मगर इनका गुस्सा फरामोश किए वह जरताशा को बुलाने लगा। जरताशा, कहाँ है जरताशा अंकल? क्या मतलब, तुम्हारी बीवी है? तुम बताओ कहाँ है मेरी बेटी? अंकल मेरे साथ झूठ मत बोलें, मुझे पता है जरताशा इधर ही है। जरताशा इधर नहीं है दिलावर, कहाँ है मेरी बेटी? मुझे मेरी बेटी चाहिए। इस दिन भी वो रोते हुए आई थी। दिलावर ने होता गिलानी हाउस देख लिया, इसके साथ यूसुफ गिलानी भी परेशान हो गए। कहाँ जा सकती है जरताशा? दिलावर परेशानी से वहां से निकला। वो रिपोर्ट लिए तेजी से ज़ारीन बेगम के कमरे की जाने बढ़ा। रिपोर्ट सामने टेबल पर पठी। अगर तुमने जरमीन से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी, यही कहा था ना आपने? कहाँ गए थे तुम सुबह जरमीन को छोड़कर? और ये क्या दिलावर? ज़ारीन बेगम ने माथे पर बाल डाले परेशानी से पूछा। ये रिपोर्ट है, जरताशा की माँ बनने वाली है वो। अब कहाँ से ढूंढूं मैं अपनी बीवी को, कहाँ से लाऊं इस जैसी खुशी के लिए? हमने 4 साल इंतजार किया, जिस खुशी के लिए मुझे मजबूरन आपकी बाजी से शादी करनी पड़ी। बताएं अम्मी जान, जवाब दें। अगर मेरे बच्चे ने कल को मुझसे इसकी माँ पर होए हुए जुल्म का हिसाब मांग लिया, मैं कहाँ जाऊँगा अम्मी जान? वो तकलीफ और गुस्से की कैफियत में बोल रहा था, जबकि ज़ारीन बेगम बेयकीनी से इस फाइल को देख रही थी। जरताशा उम्मीद से है, इसे ले आओ, इस क्यों मैं दादी बनने वाली हूँ। वो तो जैसे इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रही थी। अच्छा इसे ले आओ, किस मुंह से अम्मी जान? और आपकी बांजी का क्या होगा? जरताशा बर्दाश्त करेगी इस हवेली को वारस देकर भी खुद पर सौतन? दिलावर आपे से बाहर हुआ। जरमीन को मैं देख लूंगी, तुम बस जरताशा को ले आओ। मैं मिठाई बंटवाती हूँ, मैं दादी बनने वाली हूँ। चंद महीनों बाद सारा, सारा कहाँ हो तुम? जरताशा दर्द से चीखी। सारा को बुला रही थी। सारा बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो कांपती हुई अपने बेड के पास पड़े फोन तक पहुंच पाई। इसने आंखों में जमा होती नमी को धकेलते फोन पर फादी का नंबर मिलाया। इसका माँ जाया इस वक्त वो ही इसकी आंखों के सामने आ रहा था, जो महीने पहले वो हवेली से निकलते हुए लाआलम थी। कहाँ जाएगी वो? यूसुफ गिलानी के इन लफ्ज़ों के बाद अपने घर भी नहीं जाना चाहती थी। तभी इसे अपनी यूनिवर्सिटी की दोस्त सारा का ख्याल आया, जो अपनी माँ के साथ रहती थी। तभी इस रात सारा का फ़ोन करके यहाँ आ गई। यहाँ आकर इसे मालूम हुआ कि सारा की वालदा इस दुनिया में रही नहीं। इसे बहुत दुख हुआ, मगर इस तरह सारा और वो और इससे एक दूसरे का सहारा हो गए। जो महीने सारा ने इसका बेहद ध्यान रखा था, मगर इस वक्त इसकी जान निकल रही थी तो इसे फहद याद आ रहा था, मगर भूल गई थी फहद पाकिस्तान में नहीं है। मगर ये शायद इसकी खुशकिस्मती थी। फहद ने फ़ोन उठा लिया और बेचैनी से इसके बारे में पूछा। तभी वहाँ सारा आई। सारा, मेरे बच्चे को बचाना प्लीज़। जरताशा की आवाज़ पर फ़ोन की दूसरी जानब फहद के कदमों से जान निकली थी। सारा इसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। इसने फहद को भी एड्रेस बताया था। फहद फ़ौरन वहाँ पहुँचा। इस दिन 3 घंटों के इंतजार के डॉक्टर ने इन्हें रूहान थमाया था। कमरे में शिफ्ट होते ही जरताशा फहद को गले लगकर बेहद रोई, और साथ ही इसने फहद से कसम भी ले ली कि अगर वो इससे मिलना चाहे तो वो कभी घर वालों को इसके बारे में ना बताए। मेरे कमरे में आने की वजह? आवाज़ सहती है ज़रमीन जज़्बज़ सी हुई। क्या तुम बहरी हो? तुम्हें मेरी बात एक दफ़ा समझ नहीं आ रही? ज़रमीन ने नज़रें झुका ली। अभी कल ही तो इनकी लड़ाई हुई थी। लड़ाई भी किस वजह से? ज़रमीन ने इसे ख्वाहिश की थी वो इसे प्यार से ज़री बुलाए, जिस पर दिलावर को जाने क्या हुआ था। वो तैश में आ गया। फिर ज़रमीन भी चुप नहीं रही। अब इसलिए मुझे ज़री नहीं बुलाते क्योंकि आपकी महबूबा बीवी जरताशा को आप ज़री बुलाते थे, है ना? मुझे ज़री बुलाएंगे तो इसकी याद आएगी। वो तो पागलों की तरह चीखी थी। पागल हो गई हो तुम? दिलावर ने गुस्से से कहा। इतनी ही महबूब और अजीज थी तो क्यों लाए मुझे अपनी ज़िंदगी में? अगर इतनी ही याद आती है तो वो क्यों आते हैं मेरे करीब? वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी, जिस पर दिलावर ने इसे हाथ से पकड़कर कमरे से निकाल दिया था। ज़रमीन कितना बर्दाश्त करती, इसका सर्द रवैया वो रोबोट की तरह इसके हकूक पूरे करता था। इसके अलावा इसका ज़रमीन से बातचीत का भी रिश्ता नहीं था। वो तंग आ चुकी थी, जो कि वो रोने रोती थी। वो अपनी मौत पर आ मर गई थी। मैं बीवी हूँ आपकी। ज़रमीन ने इसे गुस्से से बोलने पर आहिस्ता से जवाब दिया। बीवी? मेरी माँ की ख्वाहिश हो तुम बस। ख्वाहिश जिनसे उम्मीद नहीं होती, वो ख्वाहिश जिनसे इन्हें उम्मीद थी। इन्हें इन्हें इनका वारिस मिल जाएगा। पूछा था ना तुमने क्यों करीब आता हूँ? तुम्हारी यही वजह है, बल्कि ये वाहद वजह है जिसके लिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। ये अल्फाज ज़रमीन को ताज़ाने की तरह लगे। आज इसे एहसास हुआ था इंसान को अल्लाह से ज़िद नहीं लगानी चाहिए। जो चीज़ हमारे हक में बेहतर नहीं होती, इसे पाने की ज़िद नहीं करनी चाहिए। इसकी आंखों में नमी आई, मगर वो पी गई। वो बेड से उठकर खड़ा हुआ। इसके कदमों की आहट कमरे में गूंजी। ज़रमीन ने लाशौरी तौर पर एक कदम पीछे लिया। डर लग रहा है? इसने ठहर कर पूछा।
नहीं, वो झूठ बोल गई। वो करीब आया, इतना करीब कि ज़रमीन को दम घुटता महसूस हुआ। जवाब दो ज़रमीन, तुमसे मुझे औलाद नहीं हुई तो क्या मैं तीसरी शादी कर लूँ? ज़रमीन के हाथ मुट्ठी में बंद हो गए। वो करीब आया और हाथ आगे बढ़ाया। ज़रमीन ने ज़ोर से आंखें बंद की। दिल करता है तुम्हें ख़त्म कर लूँ, यहाँ खुद को भी, मगर बस एक बार अपनी ज़रताशा से मिल लूँ, ये किस्सा भी तमाम कर दूँगा। तब क्यों अभी ही किस्सा तमाम कर दें। दे दें मुझे तलाक, नहीं रहना आप जैसे ज़हनी मरीज़ के साथ। मुझे इसके अल्फाज पर कमरे में शोर सुनकर आती ज़रीन बेगम का हाथ पड़ गया। 4 साल, इन 4 सालों में दिलावर ने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। इसके घर वाले लालम थे। ज़रताशा हर चली कहाँ गई थी। ट्रैफिक सिग्नल पर सिग्नल के हरे होने का इंतजार करते इसकी नज़र साथ वाली गाड़ी पर पड़ी। वो फाहद था, मगर इसके साथ वो औरत, वो कैसे चौंक सकता है। वो ज़रताशा थी। दिलावर ने गाड़ी फाहद के पीछे लगा ली। वो शहर से कदरे फैसले पर एक घर के सामने रुका था। तभी फाहद के निकलते एक बच्चा भी इसके साथ निकला। मामू मुझे अभी और खेलना है। इस बच्चे की आवाज़ पर दिलावर के कदम लड़खड़ाए, मगर वो तेज़ी से फाहद और ज़रताशा के पीछे ही इनके घर में घुसा था। दिलावर फ़ाहा दिलावर को देखकर रोहान के लिए इन दोनों मियाँ बीवी को कमरे में अकेला छोड़कर दूसरे कमरे में जा चुका था। वो भी अपनी बहन के लिए फ़िक्रमंद था। अब क्यों आए हैं दिलावर? अब क्या चाहिए आपको मुझसे? माफ़ी चाहिए ज़रताशा, माफ़ कर दो, मैं बहुत अज़ियत में रहा हूँ। अज़ियत का मतलब पता है आपको? जिस रात आप अपनी नई दुल्हन को मेरे कमरे में ले गए थे, इसी रात मैं मर गई थी। जो औरत इस हवेली से निकली थी, वो सिर्फ़ एक माँ थी, बीवी नहीं। ज़रताशा की आवाज़ में ऐसी बर्फ़ानी सर्दी थी कि कमरे की फ़िज़ा तक मुंजमद हो गई। तभी रोहान अंदर आ गया। ज़रताशा ने रोहान का हाथ और मज़बूती से थाम लिया, जैसे वही इसकी ज़िंदगी का वह सहारा हो। दिलावर के चेहरे पर अज़ियत की लकीरें उभर आईं। वो एक कदम आगे बढ़ा, मगर फिर रुक गया, जैसे अपने ही हक़ से महरूम हो। मैं मजबूर था ज़री, मेरी माँ ने मुझे अपनी कसम से बांधा था। इसकी आवाज़ टूट रही थी, आंखों में नमी तैर रही थी। सामने इसकी महबूब बीवी खड़ी थी, मगर वो इसे छू नहीं सकता था। इसका बेटा चंद कदम दूर था, मगर वो इसे सीने से नहीं लगा सकता था। इस लम्हे इसे पहली बार अपने किए की पूरी सज़ा महसूस हो रही थी। मुझे माफ़ कर दो ज़री, खुदा के लिए। वो सर झुकाए अपने जुर्म का इकरार कर रहा था, मगर ज़रताशा के अंदर बरसों का लावा उबल पड़ा। वो मंज़र जब वो ज़रमीन को इसके कमरे में ले कर जा रहा था, आंखों के सामने आने लगा। मर्द मजबूर नहीं होते दिलावर, मर्द कभी मजबूर नहीं होते। वो वही करते हैं जो करना चाहते हैं। तुमने भी वही किया। इसके अल्फाज अभी मुकम्मल भी ना हुए थे कि दिलावर का चेहरा अचानक जर्द पड़ गया। इसके कदम लड़खड़ाए और बेजान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। ज़रताशा के कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए। फिर अगले ही लम्हे वो होश में आई और तेज़ी से दिलावर के पास जा बैठी। दिलावर, इसकी आवाज़ खौफ से कांप रही थी। दिलावर नीम व आंखों से इसे अपने करीब आते देख रहा था, जैसे वर्षों बाद सुकून मिला हो। इसके होंठ हिले, मगर मुझे माफ़ कर दो ज़री, मगर अल्फाज अधूरे रह गए, पलकें बंद हो गईं। इसका सर एक तरफ ढलक गया। दिलावर, ज़रताशा की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। वो बेख्तियार इसके चेहरे को थपथपाने लगी। आंखें खोलो दिलावर, आंखें खोलो, मगर कोई जवाब ना आया। इसका दिल जैसे सीने में फटने लगा। वो पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागी, कोई है, मदद करो। वहाँ अफरा तफरी मच गई। फाहद बाहर से दौड़ते हुए आया। चंद लम्हों बाद इसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जा रहे था। ज़रताशा का हाथ मुसलसल दिलावर के बेजान हाथ को थामे हुए था, जैसे छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए खो जाएगा। अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर सफ़ेद रोशनी आंखों को चुभ रही थी। दिलावर को अंदर ले जाया गया। ज़रताशा वहीं कुर्सी पर बैठती चली गई। हाथ कांप रहे थे, दिल में खौफ और गुस्सा अजीब तरह से उलझ गए थे। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो बेख्तियार बड़बड़ाई, जैसे दिलावर सामने हो। आपको मरने का हक नहीं है, सज़ा तो मुझे देकर जानी थी ना। आंसू मुसलसल बहते जा रहे थे। रोहान इसके साथ लगा हुआ था, मगर इस लम्हे वो किसी को महसूस नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। पेशेंट को हार्ट अटैक आया था, हालत नाजुक थी, मगर हमने संभाल लिया है। अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत अहम है। ज़रताशा की सांस जैसे वापस लौटी, मगर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी ड्राइवर की इत्तला पर वहाँ आई ज़रीन बेगम। आयन इनके नज़र पर ज़रताशा पड़ी। ज़रताशा इनके लबों से निकला। वो तेज़ी से इनके पास आई। ज़रताशा बच्चे, कहाँ थी तुम? ज़रताशा। ज़रताशा ने चौंक कर इन्हें देखा। इन्हें कैसे दिलावर की खबर मिली? ज़रताशा, मेरे दिलावर को बचा लो। ज़रताशा, वो बेचारा मेरी कसम के आगे बेबस था। ज़रताशा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इल्तिजा समझ लो। वो 4 साल से तुम्हें ढूंढ रहा है। ज़रताशा प्लीज़। बच्चे, मैंने वारिस की लालच में अपने बेटे के साथ अपनी बांजी को भी खो दिया। बांजी वाली बात पर ज़रताशा ने चौंक कर इन्हें देखा। ज़रमीन और दिलावर एक साल भी साथ नहीं रह सके। ज़रताशा, दिलावर एक मशीनी ज़िंदगी गुजार रहा था। ज़रमीन इसे छोड़ चुकी है, बल्कि इसकी शादी भी हो चुकी है। वो खुश है अपने शौहर और बच्चों के साथ। ज़रीन बेगम के बताने पर जाने कैसा बोझ था जो दिल से सरका था। प्लीज़ ज़रताशा, मेरे बच्चे को बचा लो। मामू, ये ओल्ड आंटी कौन है? तभी फाहद का हाथ थामे रोहान वहाँ आया। रोहान को देखकर ज़रीन बेयकीनी से इसे तकती रही। वो हूबहू दिलावर का अक्स था। इतनी मुशाबहत
ایسے لگ رہا تھا وقت پلٹ گیا تھا، دلاور پھر سے چھوٹا ہو گیا ہو۔ وہ اسے سینے سے لگائے رونے لگی۔ زرتاشا معاف کر دو، وہ ہاتھ جوڑ کر پھر سے بولی تو زرتاشا نے ان کے ہاتھ کھول دیے۔ چند گھنٹوں بعد زرتاشا ICU میں جانے کی اجازت ملی۔ دلاور مشینوں میں جکڑ بے حس حرکت لیٹا تھا، وہی شخص جو کبھی اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ جاتا تھا، آج زندگی کی جنگ خود ہارنے کے قریب تھا۔ زرتاشا آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی، کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم بہت ظالم ہو دلاور، اس نے دھیمی مگر کانپتی آواز میں کہا۔ پہلے میری زندگی توڑی، پھر خود مرنے لگے، کیا چاہتے ہو؟ میں ہمیشہ تمہیں کوستی رہوں، اس نے آنسو پونچھے۔ میں نے تمہیں کبھی بددعا نہیں دی، کبھی نہیں، کیونکہ تم میری محبت تھے ہو۔ اس کا گلا بھر آیا۔ تم نے مجھے توڑ دیا، مگر دیکھو میں پھر بھی زندہ ہوں، کیونکہ مجھے ہمارے بیٹے کے لیے جینا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دلاور کی انگلیاں تھام لی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ خاموشی چھا گئی، صرف مشین کی بیپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی، پھر بہت آہستہ سے بولی، سن رہے ہو نا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں دلاور، کیونکہ شاید میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں، اور محبت نفرت سے زیادہ ضدی ہوتی ہے۔ اس کے آنسو دلاور کے ہاتھ پر گرے تھے۔ اس لمحے مشین کی بیپ قدرے مستحکم ہوئی۔ زرتاشا نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ دلاور ڈاکٹر، وہ باہر کی جانب آگئی۔ چند مہینوں بعد حویلی کے لان میں زرین بیگم روحان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ وہ بھی چند ہی مہینوں میں اپنی دادی کے ساتھ بہت مایوس ہو گیا تھا۔ اس کی کلکلاہٹ پورے لانچ میں گونج رہی تھی۔ زرین بیگم کی آنکھوں میں ایسی شفقت تھی جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ اوپر کمرے کے ٹیرس پر دلاور اور زرتاشا ساتھ کھڑے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ ہوا نے زرتاشا کے دوپٹوں کا پلو ہلکا سا اڑایا تو دلاور نے بے اختیاری سے تھام لیا۔ دیکھو زری، اس کی دھیمی آواز تھی، وہ میری ماں ہے، جسے میں نے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا۔ زرتاشا نے بھی نیچے دیکھا۔ روحان اب زرین بیگم کی گود میں تھا اور اس کے گالوں پر پیار کر رہی تھی۔ زرتاشا کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ میری غلطیوں کو معاف کر کے مجھے سب سے بڑی خوشی دینے کا شکریہ۔ معاف کرنا آسان نہیں تھا دلاور، اس نے سچ کہا، میں ٹوٹ گئی تھی۔ تم نے صرف میرا دل نہیں توڑا، میرا اعتماد، میرا وجود، سب کچھ توڑ دیا تھا۔ دلاور کی نظریں جھک گئی۔ مگر پھر بھی روحان کو دیکھو، اس نے نیچے کھیلتے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سوچا اگر میں نفرت کو تھامے رکھوں گی تو اسے ایک ٹوٹا ہوا گھر ملے گا۔ میں نہیں، تم نہیں، اپنے بچے کو ایک مکمل گھر دیا ہے۔ اور ایک بات، زرتاشا نے اس کی پوری طرف رخ کر لیا، یہ آخری بار تھا دلاور، اگر تم نے دوبارہ مجھے توڑنا تو اس بار میں واپس نہیں آؤں گی، ہرگز نہیں۔ زرتاشا، مجھ پر ایسا سوچنا بھی حرام ہے ممی۔ تبھی روحان کی آواز آئی۔ اسی لمحے دونوں چونک کر نیچے دیکھنے لگے۔ روحان ہاتھ پھیلائے اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ بھی انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہتا ہو۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے نیچے کی جانب بڑھے۔ کہانی کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے، اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔